بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے طرح طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی تو وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا رستہ روک لیا۔ کیوں بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ لاؤ میرے پیسے نکالو، فقیر نے کہا۔ کون سے پیسے؟ نان بائی نے کہا، جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل ہی رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ میں اپنا مال وصول کر کے ہی رہوں گا۔ نان بائی نے اسی کے ساتھ فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس نان بائی سے کس طرح پیچھا چھڑوائے۔ ان کی تکرار آپس میں بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ حضرت بہلول دانا ادھر سے گزرے اور ان کے قریب رک کر ساری باتیں سننے لگے۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے بتائی تو بہلول دانا نے نان بائی سے کہا، یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہو بھائی، بالکل درست کہہ رہے ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ بہلول ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جا رہا تھا اور کہتا جاتا، نان بائی، نان بائی، یہ لو پیسوں کی آواز پکڑ لو، یہ لو اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لو، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ نان بائی نے یہ کہا، یہ کون سا طریقہ ہے پیسے دینے کا؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہلول کا یہ فیصلہ سننے کے بعد نان بائی بہت شرمندہ ہوا اور لوگوں نے بہلول کو خوب داد دی۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔